بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. آج ہم بات جو کریں گے بڑی اہم بات ہے، لیکن اس میں میری کوئی بات نہیں ہے، میرے کوئی اس کا ذرائع نہیں ہے اور مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ دو فریق یا دو سائڈیں بات کر رہے ہیں تو ان کی جانب سے بات کروں گا، خاص کر یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر. یعنی باتیں آپ کافی سنتے ہیں، مطلب چودھری پرویز لائی اور اس کے ساتھ منڈی بہاؤالدین سے ہیں محمد خان بھٹی یا بھٹی خاندان کے بھائی. اس دفعہ ایم پی ابھی تھے لیکن بات زیادہ محمد خان بھٹی سے ہی چلتی ہے. تو جو اب تو پنجاب کے لوگ بلکہ پاکستان کے کافی لوگ بھی ان کو جانتے ہیں. تو لیکن یہ سائڈ کیا کہہ رہی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے، اس کو مکسچر کی صورت میں تھوڑا سا صرف آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. میں بالکل اس پہ اپنی رائے یہ نہیں دوں گا کون غلط ہے کون ٹھیک ہے. وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا آپ نے، اور ہم نے بھی کیا فیصلہ، ہم تو بس وہ ایک مائنڈ سیٹ ہی بنا لیتے ہیں، فیصلے کرنے والے فیصلے کرتے ہیں. ہم سے تو ویسے ہی حکومتوں کے بہت زیادہ فاصلے ہوتے ہیں. تو پچھلے کچھ دنوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ دوبارہ جو ہے نا چودھری پرویز لائی خاندان، آگے کیونکہ جب چودھری برادران ہوتا تھا تو اس میں شجاعت اور چودھری پرویز لائی مطلب چودھری ظہور لائی کا جو پورا خاندان ہے، فیملی ہے، اس کی بات ہوتی تھی. لیکن اب کیونکہ وہ تقسیم ہو چکی ہیں اس وجہ سے چودھری پرویز لائی کہوں گا. بڑے وزادار لوگ کہتے ہیں، بڑی اچھی سیاست کہتے ہیں، تو یہ آج کے لوگ یہ جانتے ہیں. لیکن آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں، خاص کر 80 اور 90 کی دہائی یا 70 کی دہائی میں، تو اکثریت طبقہ بڑی بدنامی کے روپ میں ان کی بات کرتا تھا. سیاست کی آگے پیچھے بے شمار باتیں ہوتی تھی، مطلب کرپشن کی، پتہ نہیں اور کس کس چیز کی. جب ہم سنتے تھے اشتہاریوں کی، بدماشی کی، نہ جانے کیا کچھ. لیکن میں ایک چیز کی داد دیتا تھا کہ آہستہ آہستہ چودھریوں نے لوگوں کے ذہنوں سے وہ چیز نکلی اور ان کا اچھا جو تاثر ہے امی جان وہ بنانے میں وہ کامیاب رہے. مطلب ایک سیاستدان ہوتا ہے نا کہ اس کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ عزت کمائے، نام کمائے، اس پہ بدنامیاں نہ ہوں. تو اس چیز میں وہ کامیاب نظر آئے. کافی حد تک لوگوں نے ان کی اچھی مثالیں دینی شروع کر دی. ورنہ خاص کر 80 کی اور 90 کی دہائی میں تو ہم سنتے ہی ہوتے مطلب جنرل ضیاء الحق، نواز شریف، چودھری خاندان، تو مطلب یہ غیر جمہوری لوگ، امریت پسند لوگ، پھر لوٹنے لٹانے والے لوگ، یہ مطلب یہ چلتا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی سینس میں شروع میں اور اس طرح کی اور وجوہات کی بنا پر عمران خان نے بھی ان کو پنجاب کا ڈاکو کا. تو خیر مطلب بات کرنے کا یہ اس حد تک ان کی باتیں ختم ہو چکی تھیں. لیکن جب یہ مطلب تقسیم ہوتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ان کے کیس آنے شروع ہو گئے. مطلب ایک سائڈ جو ان کے مخالف ہے ادھر سے جی پہلی شادی، اب تو آیا جی نوجوان سے شادی پرویز لائی صاحب نے کی، ان کی کبھی ایسی باتیں نہیں آئی تھی. پھر درمیان میں آگے نہیں کی، اس سے پہلے درمیان میں بھی جب وہ چیف منسٹر تھے تو ان کی ایک شادی تھی. مگر اس طرح کی باتیں جس پہ کم از کم میں، کیونکہ دونوں سائڈوں سے ہو رہی کہہ رہی ہیں، ورنہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کسی کی ہے نہیں یہ چیزیں. پھر کل پرسوں سے جی ان کی شراب پکڑی جا رہی ہے. پھر وہ پارٹی کی باتیں ہیں جی، ان کی انہوں نے کہا 11 لاکھ روپے میں وہ لڑکیوں دو کے نام بھی بتائے گئے پارٹی ہوگی، تو انہوں نے کہا جی پیسوں کی پرابلم نہیں ہے. پھر اب مختلف گھروں کی جی لاہور والے گھر میں وہ جو تمام کام کرتے ہیں آگے پیچھے حاجی ارشاد ہیں یا کیا نام ہے ان کا. اور پھر کچھ باتیں آ گئی جو اسلام آباد والا جو گھر ہے وہاں پہ کوئی فہیم ہے، محمد فہیم یا کیا نام ہے، وہ سنبھالتے ہیں. مطلب ایسی باتیں چھوٹی چھوٹی. لیکن بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ تب نکلتی ہے جب کوئی نکالتا ہے. دوسرے لفظوں میں کل تک یہ پیارے تھے شاید، اب یہ پیارے نہیں رہے. پاکستان میں وہ کہتے ہیں جس کو آپ پیارے نہیں ہوتے تو پھر ان کے خلاف بدنامی کے قصے چلتے ہیں. یہاں پہ مطلب کبھی وہ کیا کہتے ہیں کبھی آسمان پر بٹھا دو، کبھی آسمان سے اتار دو. تو مختلف کیسز ہو رہے ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں. اب دیکھو وہ شراب کی بوتلیں اب لاہور جائے پنڈی آگے پیچھے تو پتہ نہیں کس کس کے پاس ہوتی ہے نہیں ہوتی، لے کر جاتے ہیں. ایک روٹین کا معاملہ ہے، صرف پبلک کے لیے ہوتا ہے. اچھا اور مخالف بھی وہ جو ہو سکتا ہے شراب پی رہے ہو اور دوسروں پر شراب کی بوتلوں کا الزام لگا رہے ہو. ہمارے یہاں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ کہانیاں شروع ہوئی. پھر محمد خان بھٹی صاحب جو ہے وہ ان کو انہوں نے وہ کرایا تھا اس وقت اسمبلی میں. پھر وہ ترقی کرتے گئے. پھر جب ان کی حکومت کی تو گئی تو وہ چھٹی پر چلے گئے. مطلب 10-12 سال وہ چھٹی پا رہے ہیں. جب اب یہ اسپیکر بنے پرویز لائی تو دوبارہ انہوں نے اپنی چھٹی ختم کی. پھر ان کے بے شمار نام استعفیٰ. پھر ان کا بھائی جو ہے وہ بھی الیکشن جیت چکا تھا.
اور اس کے ساتھ اپنے اگر ان کے حلقے میں جائیں تو ان کی بڑی اچھی، مطلب میں کرپشن کی دوسری باتیں نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے ایک اچھی ساکھ بنائی، لوگوں میں جڑیں بنائی، اسی وجہ سے الیکشن جیتے، اور آج بھی وہاں کا اکثریت طبقہ جو ہے وہ ان کی بڑی تعریف کرتا ہے، ان کو عزت کی نگاہ سے بھٹی خاندان کو دیکھتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ اب آ گیا جی کہ ان کی 46 لاکھ کی کو کرپشن کا پرچہ ہو رہا ہے، کیس ہو رہا ہے۔ پھر رانا اقبال ہے کوئی، وہ تو پتہ نہیں ایس ڈو ایکشن کہہ رہے ہیں، یہاں پہ جو پتہ چلا کے پیچھے وہ انجینئر بھی نہیں، سب انجینئر کہہ رہے ہیں۔ تو جو پیسوں کے لین دین، ٹھیکوں کے، ٹینڈر کے، وہ تعمیرات کے، پتہ نہیں کس کے چلے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ وہاں سے وہ کس سے کروڑ لے رہے ہیں، 2 کروڑ رہے ہیں، تبادلے ہو رہے ہیں، فلانی چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں، تو یہ ان کے فرنٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں جو ہے یہاں پہ آ رہی ہیں آگے پیچھے، تو ان کی زیادہ تر نوکری جو ہے وہ ادھر ارد گرد منڈی بہاولدین، فالیا، ان سارے علاقوں میں۔ تو مطلب اب اس دفعہ جو لگ رہا ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ جو ہے محمد خان بھٹی، ان کا بھی جو ذکر، مطلب ذکر کیا، پرچہ ہو گیا نا۔ دیکھیں نا جی، فواد چودھری گرفتار ہیں، دوسرے گرفتار ہیں، یا ان کے خلاف پرچہ ہو رہا ہے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں جی کوئی ثبوت ہے، اب ہمیں تو نہیں پتا، تو پرچہ ہوا ہے تو وہ گرفتار کرنے کے لیے ہوا ہے، آگے دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ مطلب پاکستان کی بڑی کم وقت ظالم ویسے سیاست ہے، ایک دن آپ عروج پر ہوتے ہیں، آپ کی وجہ سے انسپیکٹر تو کیا ڈی سی او ڈی پی او لگ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بھٹیوں کی مرضی سے بھی سارے افسر لگتے تھے، اور آپ پرویز الہی نے جتنے ان کو مطلب یہ وہ کیا کہتے ہیں فنڈ دیے حلقے میں، ضلع میں ڈیولپمنٹ کے بھی، تو میں کہہ رہا ہوں عروج، لیکن اچانک ہی ہٹتے ہیں، اپنی مرضی سے اسمبلی توڑی گئی نا بھائی جی، تو پرچے بھی شروع ہو گئے ساتھ ہی۔ تو پاکستان کی سیاست ایسی ہے، چاہے کوئی بھی جماعت ہو یا جس طرح سے بھی کوئی حکومت میں ہو، اقتدار میں ہو، جب اقتدار میں ہوتا ہے تو جو کچھ وہ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، تو جب وہ اقتدار سے ہٹتا ہے تو پھر اس کے خلاف دوسرا گھر جو ہے وہ کرتا ہوتا ہے۔ تو اچھا، اس کے علاوہ جی انہوں نے پھر کئی باتیں ہیں، وہ علی سائی، مونس لائی، پرویز لائی یا محمد، یہ کافی باتیں کرتے تھے، یہ اکٹھے جا کر وہ پیسے جو ہے وہاں سے لیتے تھے۔ اچھا، پنجاب کے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کی تو کافی باتیں، کافی ذکر ہوتے رہتے ہیں نا، کہ علی سائی کے وہ داماد ہیں، علی سائی ان کا داماد ہے، تو بے شمار پی ٹی آئی کے کیسز اور کافی جگہوں پر جو نرمی ہے وہاں پہ، اس وجہ سے یہ میڈیا میں، پھر سوشل میڈیا پر تو چپ رہ ہی نہیں سکتے، اتنی باتیں ہیں، اتنے کیسوں کی تفصیلات ہیں کہ جس میں ہینکا پھینکی کہتے ہیں وہ ہوئی ہے، تو یہ کرتے تھے۔ اچھا، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آتا ہے جو دوسری طرف وہ کہتی ہے بھٹی خاندان یا چودھری پرویز الہی خاندان کے، دیکھیں جی جو ہے محمد خان بھٹی، ان کی بڑی اچھی سیٹنگ ہے، یہ سب کچھ ظاہری بات ہے، ان کو آگے لانے والے، سب کچھ کرنے والے چودھری خاندان ہے، اور یہ بھی ساری عمر ان کے باوفا رہے ہیں، تو پھر وہ جو باوفا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو سہولتیں ہوتی ہیں، تو ان کی پرویز الہی کے ساتھ بڑی اچھی ہے، کھل کر بات کرتے ہیں، لیکن مونس الہی کے ساتھ نہیں لگتی۔ اگر مونس الہی کو کوئی کام محمد خان بھٹی سے ہوتا تھا تو ظاہری بات ہے وہ پرویز الہی کو کہتے تھے، مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن دیکھیں، اب پہلے اقتدار تھا، اب اقتدار ختم ہو چکا ہے، تو میں نے کہا تھوڑی سی چودھریوں کی سیاست، یعنی چودھری پرویز الہی کی سائڈ کی، محمد خان بھٹی کی، جو ان کے خلاف کیس ہو رہے ہیں، گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور آخر میں یہ بھی بتاؤں کہ ابھی تک مطلب نیا سال شروع ہوا تھا اس وقت سے مونس الہی باہر ہے، اسپین ہے، ابھی تک وہ واپس نہیں آئے، نہ جانے کب واپس آئیں گے، تو یہ بھی سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ رہے ہیں۔ باقی اب تک اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود ذوالفقار علی، اللہ حافظ۔